دنیا میں امن اٹھ چکا ہے اور امن اور سکون ختم ہو چلا ہے. اور ساتھ ساتھ آگے دوسرا حکم فرمایا کہ کسی کا موت کا وقت قریب ہو تو اس پہ لازم ہے وصیت کرے، اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے. وراثت سے پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا، وراثت سے پہلے، لیکن جب وراثت کے تفصیلی احکامات آ گئے اب یہ وصیت کرنا مستحب ہو گیا. البتہ اگر اس پر کسی کا ذمہ داری ہے، کوئی قرض ہے اور کسی کو کچھ لین دین ہے، پھر اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. البتہ اپنے تہائی مال کے اندر اللہ کے راستے میں یا غرباء کے اندر یا رشتہ داروں میں جو وراثت کے مستحق نہیں ہیں ان کے متعلق اب بھی اسے حق حاصل ہے کہ وصیت کر سکتا ہے. اور پھر اگلا حکم فرمایا روزہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے اور یہ ایسا کورس ہے تربیت کا، اگر اس کو صحیح آداب کے ساتھ بجا لایا جائے تو آدمی کے دل میں تقوی کا چراغ روشن ہو جاتا اور تقوی کی شمع روشن ہو جاتی ہے اور اس کا باطن زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تقوی کی اس روزے کی بدولت یہ تقوی کا نور ملتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر یہ روزے اس مہینے میں فرض کیے گئے جس مہینے کی اپنی ایک شان ہے، اور اس لیے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے اور اس مہینے کی اپنی برکات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کو اتارا ہے. اور اس بات کی طرف تلقین فرمائی کہ روزے کی راتوں میں مرد عورت اپنا وظیفہ زوجیت اور میاں بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں. البتہ اعتکاف میں اس وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ہے، اس موقع پہ اس کی اجازت نہیں. پھر ساتھ تلقین فرمائی اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کا حکم ہے، اور جس طرح شر اور خیر اور اچھائی اور برائی ہمیشہ سے ہے، ایسی حق اور باطل کا یہ سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری رہے گا. اہل ایمان سے کہا کہ تم مستعد رہو اور تیار رہو اللہ کی دین کی خاطر اور اللہ کی دین کی حفاظت کی خاطر. پھر حج کے فریضے کا تذکرہ ہے کہ سال میں ایک بار سارے مسلمان حرم شریف میں اور میدان عرفات اور مقام مینا میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور عملی مساوات کا اظہار کرتے ہیں. جو بھی کہیں سے بھی آیا لباس ایک جیسا، اور جہاں جہاں جانا ہے سب برابر کے شریک ہیں. مینا میں سب جائیں گے، عرفات میں سب جائیں گے، مزدلفہ میں سب جائیں گے، اور سب کا لباس اور وردی بھی ایک ہو. عملی مساوات کا اس دن اظہار ہوتا ہے. اور اس فریضے کا تذکرہ فرمایا اللہ سے مانگو، دنیا ہی مانگی آخرت نہیں مانگی تو کوئی حصہ کوئی نہیں آخرت میں. دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ایمان والوں کو تلقین فرمائی اسلام کو تقسیم مت کرو کہ کچھ پہ عمل ہے اور کچھ کا انکار ہے اور کچھ کی زندگی کو اپنا رہے ہو اور کچھ کو نظر انداز کر رہے ہو. پورے اسلام میں داخل، پورا اسلام اپنی زندگی میں لے کے آؤ، پورے طور پہ اسلام میں آ جاؤ. ایک آدمی مسجد میں پاؤں رکھے باقی سارا جسم باہر ہو تو کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں داخل ہو گیا، کوئی نہیں کہتا. اسی طرح اسلام میں بھی پورے داخل ہو جاؤ، اور وہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا